السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تفہیمات، اور یہ کتاب مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے مرتب کی ان امپورٹنٹ یا ان سمجھ لیجیے مہم مسائل کے اوپر، یا پھر ان باتوں کے اوپر یا ان کنسیپٹس کے اوپر جو کہ مسلمانوں کے اندر غلط طریقے سے رائج پا چکے ہیں۔ اور اسی کے اندر سے سمجھ لیجئے آج ہم ایک اہم سوال یا ایک اہم اشکال جو کہ سمجھ لیجئے کسی ایسے شخص نے بھیجا مولانا مودودی کو لکھ کے کہ سمجھ لیں کہ یہ جو روایات ہیں یہی اصل فتنے کی جڑ ہے مسلمانوں میں اختلاف کا۔ تو کیا سوال لکھ کے بھیجا؟ یہ 380 پیج نمبر ہے، اور سمجھ لیجئے تفہیمات کی جلد اول ہے، اس سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ سوال ہے، مسلمانوں کی تباہی کا سبب کیا روایات نہیں؟ یعنی احادیث کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پھر کہا، کوئی قوم جس کا شرازہ منتشر ہو گیا ہو، جس کے لیے مختلف آرڈر موجود ہوں، اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک ایک آرڈر پر اصولی وحدت نہ ہو جائے۔ یہ بھی ہم کویسچن پڑھ رہے ہیں، کیا روایات کو قبول کرتے ہوئے مسلم قوم کے لیے آپ ایک آرڈر کی توقع رکھتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں؟ میرا ایمان ہے اس وقت تک مسلمان وحدت و یگانت اور اتحاد ملی ہی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اصولاً اس وحدت کا حل آپ کیا تجویز کریں گے؟ تو آئیے، اس کا پہلا پارٹ ہے اس سوال کا۔ سوال اور بھی انہوں نے لکھے، لیکن ہم آج صرف ان روایات سے متعلق مولانا نے جو اس کا جواب دیا اس کے اوپر جائیں گے۔ قرآن سے متعلق بھی سوالات کیے، وہ بھی انشاءاللہ کسی اور نشست میں جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں، مولانا مودودی کیا جواب دیتے ہیں روایات کے فتنے کے الزام کے اوپر؟ آپ نے جواب دیا، مسلمانوں کی تباہی کا اصل سبب روایات نہیں بلکہ نفسانیت اور عصبیت جاہلیہ اور فروع کو اصول سے بڑھ کر اہمیت دینے کی حماقت ہے۔ یعنی فروع یا فروعی مسائل یا چھوٹے چھوٹے جو جزوی اختلافات ہیں ان کو سمجھ لیں اصولی چیزوں سے بڑھ کر اہمیت دینے کی حماقت ہے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر اپنے مزعومات میں حد سے غلو کرنے کی عادت ہے۔ یعنی کتاب اللہ کے قرآن اور سنت رسول کو چھوڑ کر جب مسلمانوں نے یا ان کے گروہوں نے غلو کا رستہ اپنایا تو یہ اصل میں ان کا معاملہ خرابی کی طرف گیا، مولانا مودودی فرما رہے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں، اور نئے نئے طریقے ایجاد کرنے کا شوق ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو روایات کے اختلاف سے کوئی فتنہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ روایات خواہ ضعیف ہوں یا قوی، ان کے درمیان خواہ کتنا ہی اختلاف پایا جاتا ہو، بہرحال ان سب کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ان مختلف روایتوں کو ماننے والے اس امر میں بہر طور متفق ہیں کہ وہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا حاکم اور پیشوا مانتے ہیں۔ علاوہ ازیں روایت کے اختلاف سے صرف فروع میں اختلاف واقع ہوتا ہے، باقی رہا اصول دین تو وہ سب کے سب کتاب اللہ میں موجود ہیں، جو روایات سے بالاتر اور تمام مسلمانوں میں مشترک ہیں۔ پس اگر مسلمان خلوص نیت کے ساتھ اس حقیقت کا ادراک کر لیں کہ وہ سب کتاب اللہ کے ماننے والے اور رسول اللہ کا اتباع کرنے والے ہیں، اور ان کے درمیان اصول دین مشترک ہیں، تو وہ جزیات میں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں مختلف طریقوں پر قائم رہتے ہوئے بھی باہم متحد ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کا ادراک نہ ہو تو روایات کا سارا دفتر نظر آتش کر دینے سے بھی اختلافات دور نہیں ہو سکتے۔ انسان کے نفس میں وہ شیطان موجود ہے جو قرآن کو بھی جنگ و جدل کا آلہ بنانے سے نہیں چوکتا۔ آگے جو انہوں نے کہا ایک آرڈر پہ کیسے معاملہ ہو سکتا ہے، اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ایک آرڈر آپ کس معنی میں چاہتے ہیں؟ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ فروع میں کوئی اختلاف نہ ہو، یعنی چھوٹے چھوٹے مسائل میں کوئی اختلاف نہ ہو، تو جب تک انسان کی فطرت نہ بدل جائے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ بشری فطرت کے ساتھ تو یہ بھی ممکن نہیں کہ صرف دو آدمیوں کا نقطہ نظر بالکل یا ایک ہو جائے۔
لہٰذا ایسا ایک آرڈر تو کبھی قائم نہیں ہو سکتا جس میں کسی نوع کا اختلاف رائے اور اختلاف عمل سرے سے ہی موجود نہ ہو۔ ہاں، اگر آپ ایک آرڈر سے مراد ایسا آرڈر لیتے ہیں جو اصولوں کی وحدت پر مبنی ہو تو خدا کی کتاب اور اس کے رسول نے ایسا ہی آرڈر قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہر وقت ہو سکتا ہے بشرطیہ کہ مسلمان اصول اور فروع کا، یعنی چھوٹے چھوٹے مسائل اور اصولی یا بیسک چیزوں کا فرق سمجھ لیں اور دونوں کے مراتب میں امتیاز کرنا سیکھیں۔ اور مولانا مودودی نے یہ چیز بتائی کہ ایک آرڈر آپ اختلاف رکھتے ہوئے بھی ان کو بجا لا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ مسلمانوں کے اندر نماز کے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اختلاف ہے۔ سجدہ تو ویسے ہی کر رہے ہیں، سجدہ تو اسی ڈائریکشن میں کر رہے ہیں، رکوع بھی اسی ڈائریکشن میں کر رہے ہیں، ہر وہ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اختلاف اگر تھوڑا سا آ جاتا ہے کسی میں، کوئی رفع دین کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، کوئی جو ہے وہ آمین اونچی آواز سے کہہ رہا ہے، کوئی پست آواز سے کہہ رہا ہے، تو مولانا مودودی کہہ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کے باوجود بھی وحدت ہو رہی ہے، یعنی ہو سکتی بھی ہے۔ یعنی آپ خود دیکھیے، کیا وحدت نہیں ہوتی جب مسلمان مکے کے اندر جاتے ہیں، مدینے میں جاتے ہیں، یا اپنے ممالک کے اندر بھی ہم نے خود ایسا دیکھا ہے، دیوبندیوں کی مساجد کے اندر شیعہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، سنی بھی پڑھ رہے ہیں، بریلوی بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے بڑے جو مرضی کہتے رہے، لیکن وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی اونچی آمین کہہ رہا ہے، کوئی آہستہ آمین کہہ رہا ہے، کوئی رفع دین رکوع والا اور دوسرا کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، تو اس سے کیا نماز میں وحدت ایک امام کے پیچھے اکٹھے نہیں ہوئے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وحدت بالکل ممکن ہے، لیکن صرف قرآن اور سنت کے کو سمجھ لیجیے اعلیٰ ترین، یا سمجھ لیجیے اپنا حاکم سمجھتے ہوئے۔ اب آپ کو آخر میں ہم چھوٹی سی مثال دے کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ابھی حکمران وقت نے مسلمانوں کو بلایا، مسلمانوں کے علماء کو بلایا، وہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کیسی وحدت تھی۔ تو اس لیے وحدت جو ہے نا، وہ حکمران کا کام ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ایک تسبیح کے دانوں کی طرح پرو دیتا ہے، چاہے ان کا کسی کا سمجھ لیں سائز بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، کسی کا رنگ کیسا ہو، لیکن اگر حاکم وقت چاہے تو مسلمانوں کے اندر وحدت وہ کر سکتا ہے۔ اور مولانا مودودی نے یہ چیز بتائی کہ اصل وحدت کا معیار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کہ کس طریقے سے آپ نے صحابہ کے اندر وحدت اور ان چیزوں کو فروغ دے کے بتایا۔ اور ہاں، آخر میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ صحابہ میں بھی نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اختلافات ہوئے، فروعی اختلافات چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو حل کر کے ان کے آپس کے معاملات کو درست کر دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں اختلافات کے ساتھ وحدت کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم یہ سوچیں کہ جب تک سب 2+2=4 کی طرح ہو نہیں جائیں گے، اس طرح کا کوئی فارمولا وحدت کے اوپر لاگو نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوا، نہ آج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اختلاف رکھیں، آپس میں دشمنی نہ کریں، اور ایک امام کے پیچھے سمجھ لیجیے چلنے کی کوشش کریں، پھر ہی مسلمان وحدت امت کی طرف جا سکتے ہیں۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔